بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج ہم لوگوں نے الحمدللہ 8ویں تراویح پڑھی ہے اور آج ہم قرآن کریم کے 8ویں پارے کی کچھ سلیکٹڈ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے. 8ویں پارے کی اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جاہل ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں. ان کے سامنے آپ نشانی پر نشانی پیش کرتے چلے جائیں، انہیں ایمان لانا ہی نہیں ہے. اب مکہ کے مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مطالبے کرتے تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے، کہتے تھے فرشتہ آ کر کے ہم سے بات کرے گا تب ہم ایمان لائیں گے. اور اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے ایک کتاب کی شکل میں آ جائے تب ہم اس پر ایمان لائیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اے نبی، اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو اتار دیتے، فرشتے ان کے سامنے آ جاتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے ان سے بات کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور جتنی چیزوں کی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جتنی چیزوں کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے سامنے لے کے چلے آئیں. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لانا ہے، ہٹ دھرم ہے یہ لوگ. تو اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اگر انسان ایمان نہ لائے، ہدایت نہ پائے، توحید کی طرف نہ آئے تو وہ سب سے بڑا جاہل ہوئی ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کو جاہل کہا کہ جو نشانیوں کے باوجود ایمان نہ لائیں. اور آگے اللہ نے یہ بھی کہا الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہر نبی کے کچھ دشمن ہوتے ہیں، اور وہ دشمن شیاطین جن میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین انس میں سے بھی ہوتے ہیں. شیطان جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، اور وہ دشمن انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور جنات میں سے بھی شیاطین ہیں. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اور ان شیطانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط باتوں کو، یہ فراڈ باتوں کو، یہ جھوٹی باتوں کو اٹریکٹیو بنا کر کے، سجا کر کے، مزین کر کے، اسے بہترین بنا کر کے ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ شیطان دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک تو شیاطین جن جو حقیقت میں شیطان ہے، اور ایک شیاطین انس بھی ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. اور انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. وہ کب ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے ہمیں شیطان کے راستے پہ لے کے چلے جاتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے پہلے شیاطین الانس کا تذکرہ کیا. اور ظاہر ہے جب نبیوں کے دشمن ہیں یہ، تو نبیوں کے طریقے پر چلنے والے، نبیوں کے مشن پر چلنے والے، توحید پر چلنے والے، سنت پر چلنے والوں کے بھی یہ دشمن ہیں. اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ شیاطین کو پتہ ہے کہ مومن ہماری بات اگر ہم سمپلی پیش کریں گے تو مومن ہماری بات کبھی نہیں مانے گا. تو وہ اپنی بات کو ایک بہتر پیکیجنگ میں پیش کرتے ہیں، اٹریکٹیو بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اس کو جو ہے سجا کر کے پیش کرتے ہیں. جیسے آج کے دور کا میڈیا ہے. آج کے دور کا میڈیا کا مطلب جھوٹ، میڈیا کا مطلب
لوگوں کو دھوکہ دینا اور جھوٹ کو اتنی خوبصورتی سے بولو کہ سننے والے کو بھی 1 منٹ لگے ہاں یار یہ سچ بول رہا ہے۔ تو آج جو میڈیا کا فتنہ ہے اور میڈیا کی شکل میں پوری دنیا میں ایک جو دجالی میڈیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، شیطانی میڈیا جو ہے، جو چاہتا ہے دنیا کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہی ہے جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ شیاطین جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے دل میں باتوں کو ڈالتے ہیں، غلط باتوں کو ڈالتے ہیں، زخرف القول، اسے سجا کر کے، اسے مزین کر کے، اسے اٹریکٹیو بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی 4 کوالٹیز بیان کی گئی۔ قرآن کے اندر 4 خاصیت ہے، 4 اسپیشلٹی ہے، 4 خصوصیات ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، قرآن کی پہلی کوالٹی تمت، قرآن کے اندر پرفیکشن ہے۔ قرآن ایک پرفیکٹ کتاب ہے، اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات ناقص، کوئی بات ایسی ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ بے بنیاد بات ہے، پرفیکٹ بات کرتا ہے۔ قرآن جو بات کہتا ہے پوری مضبوطی کے ساتھ کہتا ہے۔ دوسری کوالٹی، قرآن سچا ہے، صدقہ، قرآن میں جتنی خبریں بتائی گئی آنے والے زمانے کی یا پیچھے گزرے ہوئے زمانے کی، قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وعدلا، قرآن کی تیسری کوالٹی، قرآن کے اندر جتنے آرڈرز ہیں، جتنے آرڈیننس ہیں، جتنے احکام ہیں، یہ عدل کے اوپر مبنی ہے۔ قرآن ظلم کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ قرآن میں جتنے احکام ہیں سب عدل اور جسٹس اور اس انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ قرآن عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، نہیں، یہ بات یاد رکھیے، اسلام مرد اور عورت کے درمیان برابری کی بات نہیں کرتا۔ مرد اور عورت برابر نہیں ہے، مرد ہے، عورت عورت ہے۔ مرد اور عورت کو جب ہم برابر کہتے ہیں تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں سملیرٹی۔ اسلام کی نظر میں سملیرٹی نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان، اسلام کی نظر میں مرد اور عورت کے درمیان ایکویلٹی ہے۔ اسلام مساوات کی بات نہیں کرتا، اسلام عدل کی بات کرتا ہے۔ اور عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے۔ جوتے کی جگہ پیر ہے تو جوتے کو پیر میں پہنا جائے، ٹوپی کی جگہ سر ہے ٹوپی کو سر پہ لگایا جائے۔ اب ٹوپی کو ہم پیر میں پہنے یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے، اور جوتے کو سر پہ رکھیں یہ جوتے کے ساتھ ظلم ہے۔ تو قرآن کریم کی تیسری کوالٹی، قرآن عدل کی، قرآن کے اندر جتنے اوامر ہیں، جتنے احکامات ہیں، وہ بالکل عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ اور قرآن کی چوتھی کوالٹی کیا ہے؟ لا مبدل لکلماتہ، قرآن کی باتوں کو کوئی چینج کرنے والا نہیں ہے، قرآن کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں جو قرآن تھا وہی قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، ایک حرف کا بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، قرآن کے اندر کوئی چینجنگ نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تورات اور انجیل میں تبدیلی ہوئی کیونکہ تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے یہود و نصارہ کے علماء کو دی تھی، اور قرآن کی حفاظت کی گارنٹی خود اللہ نے دی۔ حالانکہ قرآن کی حفاظت بھی اللہ علماء سے ہی لے رہا ہے، قرآن کے حافظوں سے لے رہا ہے، مگر یہ حفاظت چونکہ اللہ لے رہا ہے اس لیے اس حفاظت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دنیا سے قرآن کے سارے نسخے ختم کر دیے جائیں لیکن 8 سال کے بچے کے سینے سے قرآن کون نکالے گا؟ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان جو قرآن کے حافظ ہیں، اتنی موٹی کتاب، 114 سورتیں، 6000 سے اوپر کی آیتیں، اور ایسی یاد ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بڑا آسان ایک جیسی، نہ جانے قرآن کے اندر کتنی آیتیں، کتنی جو حافظ لوگ ہیں ان سے پوچھیے آپ۔ متشابہات جس کو ہم کہتے ہیں، ایک جیسی آیتیں قرآن میں بار بار آ رہی ہیں، کہیں ان اللہ علیم خبیر ہے، کہیں ان اللہ غفور الرحیم ہے، کہیں ان اللہ سمیع علیم ہے، لیکن یہ حفاظ کرام یاد کر لیتے ہیں، یہ یاد نہیں کرتے، اللہ یاد کرواتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کی گارنٹی ہم نے ہی لی ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ 4 کوالٹیز یہاں اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اکثریت اور میجورٹی یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر انسان اکثریت کو فالو کرے کہ زیادہ تر لوگ یہی کام کر رہے ہیں، جیسے آج کل تراویح کا مسئلہ چل رہا ہے، اب ہمارے پڑوسی ملک کے ایک مفتی صاحب ہیں، بڑا ان کو سوشل میڈیا پہ فالو کیا جاتا ہے، سنتے ہیں لوگ۔ ابھی ان کا ایک کلپ میں نے سنا
کہہ رہے تھے بھائی دیکھو 20 رکعت تراویح کی کوئی مرفوع حدیث تو نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت تو نہیں ہے، مگر ہاں امت کا تواتر، امت کی اکثریت اس پر عمل کرتی چلی آئی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حرمین میں ہمیشہ سے 20 پڑھی گئی، یہ بھی غلط بات ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی کب کے بھائی؟ 3 صدی ہجری کے محدث ہیں۔ امام ترمذی اپنی کتاب، حدیث کی کتاب سنن ترمذی میں لکھتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں کئی قول ہیں، اس میں پہلا قول یہ نقل کرتے ہیں کہ تراویح 41 رکعت ہے، اور کہتے ہیں اسی پر مکہ میں عمل ہو رہا ہے۔ امام ترمذی اپنے دور میں کہتے ہیں مکہ میں اس پر عمل ہو رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر 36 پڑھی جا رہی ہے، لیکن کہتے ہیں میرے نزدیک 8 زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ائمہ کے اپنے اقوال تھے، ان کا ایک نظریہ تھا کہ تراویح کی نماز میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کوئی ایسا فکس نہیں کیا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے اور لمبی لمبی پڑھتے تھے، بعد میں لوگوں نے یعنی رکعتوں کو ہلکا کر دیا لیکن رکعتوں کی گنتی بڑھا دی۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ بھی 8 غلط ہے، 8 رکعت پڑھنا یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، ملکہ وکٹوریہ جب سے آئی تب سے 8 رکعت پڑھی جا رہی ہے، آج تک امت میں ہمیشہ 20 پڑھی، تو یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ نبی نے 8 پڑھی اور دنیا میں کوئی مائی کا لال نبی سے 8 سے زیادہ ثابت نہیں کر سکتا تراویح کی نماز۔ تو اکثریت کیا کر رہی ہے یہ حق کا معیار نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ زمین میں اکثریت کی پیروی کریں گے تو اکثریت آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ قرآن میں اکثریت کو اچھا نہیں کہا گیا، قرآن میں تو اقلیت کو اچھا کہا گیا کہ حق پر چلنے والے کم ہوتے ہیں، اقلیت میں ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، کتنے لوگ ایمان لائے بھائی ان کے اوپر؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں 70-80 کے قریب لوگ ایمان لائے، اور قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نوح علیہ السلام کے اوپر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ تو یہ جو ایک فارمولا ہے کہ میجارٹی جس طرح پہ وہ صحیح ہے، اسلام اس نظریے کے خلاف ہے اور قرآن کی سائز سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سینے کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور علماء نے اس آیت کا یہ مطلب بھی بتایا کہ انسان کے اندر اگر اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے ٹائم دل کے اندر گھٹن محسوس نہ ہو، دل کے اندر سکون محسوس ہو، اس کو سینے کے اندر شرح صدر محسوس ہو، اس کو دل کے اندر کشادگی محسوس ہو، وہ نماز پڑھے تو اس کو بوجھ نہ لگے، وہ زکوٰۃ دے تو اس کو ٹیکس نہ لگے، وہ روزہ رکھے تو اسے بوجھ نہ لگے، اسے عبادتوں کے اندر سکون ملتا ہو، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ کر دیتا ہے کأنما یصعد الی السماء، جیسے کوئی انسان آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ آسمان پہ کوئی چڑھنے کی کوشش کرے نہیں چڑھ سکتا، جس طریقے سے انسان آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کرے تو چڑھنا ناممکن ہے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل کو ہدایت نہ دینا چاہے اس کے لیے ہدایت قبول کرنا ناممکن ہے۔ تو شرح صدر بہت ضروری ہے، اس لیے شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں دل کے اندر ایک یعنی تنگی نہیں ہونی چاہیے، دل کے اندر کشادگی ہونی چاہیے، سکون اور وقار کے ساتھ ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مکہ والے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، بہت سارے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، بہت سارے جانوروں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ کرتے تھے اور دوسری طرف کیا کرتے تھے؟ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اولاد کو مار ڈالتے تھے اس ڈر سے کہ یہ ہمارے ساتھ کھائے۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں یہ حرام کام کرتے ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، جو لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں وہ خسارے میں، وہ نقصان اٹھانے والوں میں۔
ایک طرف تو تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیتے ہو، اور دوسری طرف تم اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے ہو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، حالانکہ اولاد اپنی تقدیر لے کر کے آتی ہے، تم اس کو کھلانے والے نہیں ہو۔ اولاد کو قتل کرنا یہ دنیا کا بہت بڑا گناہ ہے جو تم کرتے ہو۔ مکے کے اندر یہ کام بھی ہوتا تھا، خاص طور سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں 10 وصیتیں کی گئی، اور یہ جو 10 وصیتیں ہیں، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کی وصیت دیکھنا ہو جس کے اوپر اللہ کی مہر لگی ہو تو یہ 10 وصیتوں کو دیکھیں۔ 3 آیتیں ہیں، 10 وصیتیں، آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کون کون سی چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ پہلی وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی، شرک نہ کرنا، توحید پر قائم رہنا، مرتے دم تک توحید کی حفاظت کرنا، کبھی اللہ کے ساتھ تم شرک نہ کرنا۔ دوسری وصیت وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم احسان کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کو تکلیف مت دینا، والدین سے رشتہ توڑنا مت، والدین کو تکلیف مت پہنچانا۔ تیسری وصیت ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، اور اے میرے بندو اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرنا، اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرنا فاقہ کشی کے ڈر سے۔ تمہارے پاس اگر دولت کی کمی ہے تو اس ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کر دینا کہ تم ان کو کیا کھلاؤ گے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں اور تمہاری ہونے والی اولاد کو بھی ہم ہی کھلائیں گے۔ یعنی تمہارے پاس تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہمارے پاس پریشانی ہے تو یہ اولاد جو پیدا ہوگی اس کو کیا کھلائیں گے، تو تم کو کون کھلا رہا ہے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں اور آنے والی اولاد کو بھی ہم کھلائیں گے۔ پھر چوتھی وصیت ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور اے میرے بندو تم فحش کاموں کے قریب نہ جانا، تم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ کھلے ہوئے غلط کام ہو چاہے وہ چھپے ہوئے غلط کام۔ ایک بے حیائی ہوتی ہے جو اوپن ہوتی ہے کہ بھئی یہ غلط کام ہے، اور ایک بے حیائی وہ ہوتی ہے جو سیکرٹ ہوتی ہے، جو بند کمروں میں ہوتی ہے، جو رات کے اندھیروں میں ہوتی ہے، جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ تو جو اوپنلی ہو رہی ہے وہ بھی حرام ہے، جو سیکرٹلی ہو رہی ہے وہ بھی حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی تمام ویرائٹیز کو شامل کر دیا۔ زناکاری اس میں آ گئی، لواطت اور مردوں کی مرد کے ساتھ ناجائز تعلق، ہومو سیکسولیٹی اس کے اندر آ گئی، اسی طریقے سے نظروں کا غلط استعمال اس کے اندر آ گیا، ہاتھوں کا غلط استعمال اس کے اندر آ گیا، بے حیائی کی جتنی ویرائٹیز ہیں اس ایک جملے کے اندر آ گئی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اے میرے بندو تم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، یعنی کہ بے حیائی مت کرنا، قریب مت جانا۔ یہ بھی شریعت کا ایک رول ہے، شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ حرام کے قریب بھی نہیں جانا ہے، حرام کے قریب لے جانے والی چیزیں بھی منع ہیں۔ جس چیز کے بارے میں پتا ہو کہ یہ کام ہم کریں گے تو کل ہم حرام کام کریں گے تو وہ کام بھی نہیں کرنا ہے۔ بھائی مرد اور عورت، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں ساتھ میں جاب کر رہے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں کہ مرد بالکل بھیڑیا ہے عورت پر حملہ کر بیٹھا، لیکن شریعت کی نظر میں غلط ہے۔ آج تم کام کر رہے ہو ایک غیر محرم عورت کے ساتھ، کل اس بات کے اندیشے موجود ہیں کہ تم اس کے ساتھ انوالو ہو سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا ولی ہو اور وہ عورت دنیا کی سب سے نیک عورت ہو۔ دو مرد اور عورت اگر اکیلے میں ہیں، ان کو پرائیویسی ملی ہے، تو شیطان ہے وہاں پہ، تیسرا شیطان ہے۔ یہ بہت بڑی بات اللہ کے رسول حدیث میں کہی۔ تو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں وصیت ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اے میرے بندو کسی انسان کا تم قتل نہ کرنا جس کو قتل کرنے کا تمہیں اللہ نے حق نہیں دیا ہے۔ ناحق کسی کا خون بہانا اسلام میں حرام ہے۔
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ، تمہارے اندر عقل آ جائے۔ یہاں عقل کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ 5 کام ایسے ہیں جو وہی آدمی کر سکتا ہے جس کی عقل صحیح نہ ہو۔ بھائی شرک کون کرے گا؟ جس کا دماغ خراب ہو۔ والدین کو تکلیف کون پہنچائے گا؟ جس کی عقل صحیح نہ ہو۔ اولاد کو کون قتل کرے گا؟ جس کی عقل صحیح نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے کسی بے قصور کی ہتیا کون کرے گا؟ جس کی عقل صحیح نہ ہو۔ زناکاری اور بدکاری کے کام کے قریب کون جائے گا؟ جس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ تو ان 5 وصیتوں کو اللہ نے عقل کے ساتھ جوڑا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ یہ وصیت کر رہا ہے تاکہ تمہارے اندر عقل پیدا ہو۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے میرے بندو تم یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر گیا ہو اور باپ نے کچھ مال اپنے بچے کے لیے چھوڑا ہو۔ اب ظاہر ہے جو گھر کے اور گارجین ہیں ان کی لالچ کی نظر پڑ سکتی ہے اس مال کے اوپر، تو خبردار کیا گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی لیے سورہ نساء کے اندر فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ آج یتیموں کے نام پر بھی فنڈز آتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال لوگ ہڑپ جاتے ہیں، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں جو صحیح طریقہ ہے۔ اگر تم کسی یتیم کے گارجین ہو تو اس مال کو تم اس کے اوپر استعمال کرو، اس مال کو سیونگ کر کے رکھو، اس مال کو بڑھانے کے لیے کوئی طریقہ ہو تو بڑھا سکتے ہو، اس مال کی حفاظت کرو، اس مال کو اپنے استعمال میں مت لاؤ۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ یتیم جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ تو یہ 6ٹھی نصیحت ہے، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ، ناپ تول میں جب کسی کو ناپ تول کر کے کوئی سامان دو تو پورا پورا دو، ناپ تول میں کوئی کمی نہ کرو۔ اب سوال پیدا ہوا جب ناپ تول میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے تو سامان کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم نے تول کے دیا، اس میں تھوڑی بہت کچھ کمی آ گئی ہو۔ انسان ہیں، ناپ کر تول کر کے ہم سامان دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے 1 گرام 2 گرام کی کمی آ جائے، تو کیا اتنا بھی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کے برداشت کے باہر ہو۔ ناپ تول میں کمی مت کرو، لیکن ہاں ساتھ میں یہ بتا دیا کہ ہم اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جو تمہاری برداشت کے باہر۔ اس کے بعد 8ویں چیز وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اے میرے بندو جب بھی بات کرو تو عدل والی بات کرو، انصاف والی بات کرو، جسٹس والی بات کرو، تمہارے رشتہ دار کے خلاف بھی پڑ جائے تب بھی تم صحیح بات کرو۔ آج یہی تو نہیں ہوتا ہے، ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ اپنے لوگوں کا فیور لیتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ صحیح ہیں، ہمارے اپنے صحیح ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تمہارے اپنے رشتہ دار بھی اگر غلط ہے تو ان کو غلط مانو، جب بھی بات بولو تو انصاف والی بات بولو، عدل والی بات بولو۔ اس کے بعد 9ویں چیز وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، وعدے کے پکے بنو، وعدے کو پورا کرنے والے بنو، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یتیم کے مال سے کون بچے گا؟ جو اللہ کے کلام سے نصیحت حاصل کرے گا۔ ناپ تول میں کمی سے کون بچے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کے کلام سے نصیحت حاصل کرے گا۔ اپنے بھائی کے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی سچی بات کون بولے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا۔ اور اسی طریقے سے وعدے کے اوپر کون پابند رہے گا؟ جو اللہ کے کلام سے نصیحت حاصل کرے گا۔ اب یہ 9 وصیتیں ہو گئی۔ اب تیسری آیت میں اللہ نے 10ویں وصیت بیان کی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اے میرے بندو یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو، جو راستہ میں اپنے نبی کے ذریعے تم کو دے رہا ہوں۔
جس راستے پر میرے نبی تم کو بلا رہے ہیں، جس راستے پر میرے نبی کے صحابہ چل رہے ہیں، اسی طریقے پر تم چلتے رہنا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگو میرے نبی کے راستے پر تم چلتے رہو، اسی کو فالو کرتے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کے اوپر نہ چلو۔ یہ دوسرے راستے کون سے؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کا راستہ ہے، اہل شہوت کا راستہ ہے۔ دو قسم کی گمراہی ہوتی ہے، ایک بدعت کی گمراہی، دین کے نام پر غلط چیزیں، اور ایک شہوت کی گمراہی کہ خواہشات کے نام پہ دین سے آپ کو دور کیا جائے۔ تو نہ خواہشات کی پیروی کرنا ہے، نہ اہل بدعت کی پیروی کرنا ہے۔ ولا تتبعوا السبل، ہمیں دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرنا ہے، ہمیں اس راستے کی پیروی کرنا ہے جس راستے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا تھا۔ اور نبی نے جس راستے پر چھوڑا تھا وہ راستہ کیسا ہے؟ مسند احمد کی وہ حدیث آپ دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء، میں نے تم کو بالکل وائٹ، بالکل سفید، بالکل کلین اینڈ کلیئر راستے پر چھوڑا ہے۔ لیلھا کنہارھا، میں جس راستے پر تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہاں رات میں بھی دن کی طرح اجالا ہے۔ اللہ کے نبی نے میں ایسے ہائی وے کے اوپر چھوڑا ہے جہاں رات میں بھی دن کی طرح اجالا ہے۔ 24 آور اس دین کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں اس راستے پر چلنے میں اندھیرا محسوس نہیں ہوگا، ہمیں یہ نہیں لگے گا کہ شریعت نے ہماری یہاں رہنمائی نہیں کی ہے، وہ بالکل کلین اینڈ کلیئر راستہ ہے۔ تو فرمایا اس راستے کی پیروی کرو۔ یہ 10 وصیتیں ہیں، اور یہ وصیت کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ تم کو یہ وصیت کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر جائے۔ اگر متقی بننا ہے تو اسی منہج پر اور اسی طریقے پر اور رسول کے اسی راستے پر چلنا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کے شروع میں حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور پھر ان کے بعد ان کی بیوی حوا کو بنایا، اور یہ دونوں جب جنت میں رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو منع کیا کہ یہ خاص درخت ہے، تم اس کے قریب مت جانا۔ اب شیطان جو اس مشن پہ لگا ہے کہ آدم کو اور ان کی اولاد کو مجھے بہکانا ہے، اس نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو کیسے بہکایا؟ اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ نظر آنے لگے، وہ ظاہر ہو جائے۔ شیطان ان کے جسم کے اوپر جو جنت کی ڈریس ہے، جو جنت کا لباس ہے، وہ لباس اتروانا چاہتا تھا، ان کو جنت سے نکلوانا چاہتا تھا۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، شیطان کہنے لگا اے آدم، اے حوا، تمہیں پتہ ہے اللہ نے اس پیڑ کے قریب تمہیں جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ تم اس کو اگر کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے۔ ہائے ہائے، شیطان بہکاتا بھی ہے تو کیسے بہکاتا ہے؟ اللہ نے حضرت آدم کو یہ مقام دیا کہ فرشتے ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان بہکاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اس لیے منع کر رہا ہے کہ تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے۔ ارے فرشتے بن جائیں گے تو کون سی ہماری گریڈ اونچی ہو جائے گی؟ ہم تو فرشتے سے اونچے آلریڈی ہیں۔ تو شیطان وسوسہ بھی ڈال رہا ہے، تو کیسا ڈال رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ پیڑ کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے جنت میں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور شیطان نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی کہ آدم میں تمہارا پکا دوست ہوں، میں سچی بات تم کو بتا رہا ہوں، میں تم سے کوئی برائی نہیں رکھتا۔ آدم کے سامنے بھی قسم کھائی اور حوا کے سامنے بھی قسم کھائی۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے اللہ کے نام پہ جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اللہ والوں کو اللہ کے نام پہ چونا لگانا آسان ہوتا ہے۔ شیطان نے اللہ کی قسم کھائی، اور یہ قسم جب کھائی تو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا پگھل گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ان کو دھوکے سے اپنے شیشے میں اتار لیا۔ شیطان نے اپنی پٹی پڑا دی اور دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب دونوں نے اس درخت کو چکھا، ابھی کھایا کا لفظ نہیں ہے، چکھا، ابھی ٹیسٹ کیا، ابھی منہ میں ڈالا ہے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، دونوں کی شرم گاہیں کھل گئیں، دونوں ننگے ہو گئے۔
وَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور آدم اور حوا دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں سے، جنت کے پیڑ کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم اور حوا کے اندر نیچرلی یہ بات ہے، وہ ننگا رہنا نہیں چاہتے۔ شرمگاہ کھلی، وہاں کوئی تیسرا تو نہیں ہے، کوئی تیسرا تو نہیں ہے، مگر آدم ننگے رہے یہ آدم کو گوارا نہیں، حوا ننگی رہے یہ حوا کو گوارا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوڈیٹی اور ولگیرٹی یہ انسانیت کے خلاف ہے، اسلام تو چھوڑ دو، یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے۔ آدم کی اولاد اگر ہے تو مرد ننگے پن سے دور رہے گا، اگر حوا کی اولاد ہے تو عورت عریانیت اور ننگے پن سے دور رہے گی۔ ننگا پن اور عریانیت اور ولگیرٹی یہ شیطان کی علامت ہے، یہ انسانیت کی علامت ہے۔ دونوں ننگے ہو گئے اور دونوں درختوں سے، جنت کے درختوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ نے ان کو پکارا، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، اے آدم اے حوا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تو اس پیڑ کے قریب نہ جانا؟ وَأَلَمْ أَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ میں نے تم کو سمجھایا تھا، پھر بھی تم نے اتنی بڑی غلطی کر دی۔ اب غلطی تو ہو گئی، لیکن غلطی آدم سے بھی ہوئی اور غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، لیکن دونوں غلطیوں میں فرق ہے۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، ابلیس نے اپنی غلطی کی دلیل دی، ہٹ دھرمی کی، اپنی غلطی پر اڑا رہا، اور آدم سے جب غلطی ہوئی اور حوا سے جب غلطی ہوئی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے غلطی کر دی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وان لم تغفر لنا، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا، لنكونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا کی ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن اللہ نے کہا اب تمہیں زمین پہ رہنا ہے، اب تمہیں زمین پہ رہنا ہے، اور اب تمہیں اور تمہاری اولاد کو ہم اپنی شریعت دے رہے ہیں، اپنے احکامات دے رہے ہیں، جو ہماری شریعت پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہمارا قانون ہے۔ اب اس کے بعد جب آدم اور حوا کا واقعہ اللہ نے بیان کیا تو اب اللہ نے لباس کے دو پرپس بتائے کہ لباس کیوں، اللہ نے ہم کو لباس کیوں دیا ہے، یہ جو کپڑا ہم پہنتے ہیں، کپڑا کس پرپس سے اللہ نے ہمیں دیا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر جو لباس اتارا ہے، جو کپڑا اتارا ہے، اس کپڑے کا دو مقصد ہے، یواری سوآتکم، وہ تمہارے سطر کو چھپاتا ہے، وہ تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے۔ اگر تم بغیر کپڑے کے باہر نکلو گے، دنیا تمہیں پاگل کہے گی، دنیا تمہیں بے عقل کہے گی۔ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنے سطر کو چھپاتا ہے، اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے۔ ایک مقصد تو لباس کا یہ ہے، وریشا، اور دوسرا مقصد لباس کا یہ ہے، لباس پہن کر کے تم خوبصورت لگتے ہو، لباس تم کو اٹریکشن دیتا ہے، لباس تم کو زینت دیتا ہے، لباس پہن کر کے تم سجتے ہو، سنورتے ہو، اپنے آپ کو اچھا لگاتے ہو۔ اب جب یہ دو مقصد لباس کا بتا دیا تو پھر اللہ نے ہمیں ایک تیسرا لباس بھی بتایا، فرمایا ہے میرے بندو، جس طریقے سے تم لباس کے ذریعے اپنے بدن کو خوبصورت بناتے ہو، اپنے جسم کو خوبصورت بناتے ہو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تو ایک لباس ہم نے تم کو اور دیا ہے، وہ تمہاری روح کا لباس ہے، وہ تمہارے دل کا لباس ہے، اور وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ اے خوبصورت کپڑے پہننے والوں، اے برانڈڈ کپڑے پہننے والوں، اور اے بہترین کپڑے پہننے والوں، تقویٰ کے لباس کو اپنا لو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تقویٰ کا لباس جو نظر نہیں آتا، لیکن انسان کی روح کی خوبصورتی اسی تقویٰ کے لباس میں، انسان کے دل کی خوبصورتی اسی تقویٰ کے لباس میں۔ انسان دنیا کے خوبصورت کپڑے پہن لے، ڈیزائنر کپڑے پہن لے، لاکھوں کروڑوں کے کپڑے پہن لے، مگر اگر اس کی روح اور اس کے دل پر تقویٰ کا لباس نہیں ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ننگا مانا جائے گا، اور وہاں اسے خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اب حضرت آدم اور حوا کا جب واقعہ اللہ نے بیان کیا تو اب آدم کی اولاد کو ایک اور نصیحت دی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں
اللہ کے راستے سے بھٹکا نہ دے، جس طریقے سے اس نے تمہارے باپ آدم کو، تمہاری ماں حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اے آدم کی اولاد، شیطان کو ہم نے ایسا بنایا ہے، وہ تم کو تو دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھتے۔ شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم شیطان کو نہیں دیکھتے۔ اسی لیے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایسا دشمن جو نظر نہیں آئے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن ہو اور دن رات ہمارے خلاف دشمنی کرے اور پھر بھی ہم اس دشمن سے اپنے آپ کو نہ بچائیں تو ہم سے بڑا نادان ہو۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان تم کو دیکھتا ہے، شیطان کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے لیکن تم شیطان کو نہیں دیکھتے۔ اس کے بعد مسجد میں جب ہم داخل ہوں تو زینت کو اختیار کر لیں، ڈھنگ کے کپڑے پہن کر کے آئیں، اس کا حکم دیا۔ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے وقت تم اپنی زینت کو اختیار کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سطر تو مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اتنی بڑی نیکر پہن کر کے مسجد میں چلا ہے۔ صرف سطر نہیں چھپانا ہے، ایسا کپڑا پہن کر کے آؤ جو کپڑا اچھا لگے تمہیں، بہتر لگے، تم اس میں خوبصورت نظر آؤ۔ زینت، بھئی زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں ہم اچھے لگیں، تو مسجد میں جب آؤ تو اچھا کپڑا پہن کر کے آؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور اے میرے بندو کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف نہ کرو، کھانے میں حد سے آگے نہ بڑھو، پینے میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ آج آپ دیکھ لیجئے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے یہاں رات رات بھر ہوٹل کھلے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم صرف کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اتنا کھاتے ہیں اور اتنی ورائٹیز ہے کھانے کی اللہ کی پناہ۔ آپ کے یہاں تو پھر بھی تھوڑا غنیمت ہے، حیدرآباد وغیرہ میں آپ چلے جائیں، کہیں کہیں تو افطار میں جب تک 50 طریقے کے آئٹم نہ ہو تب تک تو ایسا لگتا ہے روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ کیا ہے بھائی، ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کھانا ہماری ضرورت ہے، کھانا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کا مطلب حد سے آگے مت بڑھو۔ اب ظاہر ہے جب حد سے آگے بڑھیں گے تو پھر لیور کی بیماریاں ہوں گی، پیٹ کی بیماریاں ہوں گی، دنیا بھر کی بیماریاں ہوں گی۔ حیدرآباد میں نے دیکھا چار مینار کے پاس لائن سے ڈینٹسٹ ہیں، دانت کے ڈاکٹر ہیں۔ میں نے پوچھا اتنے دانت کے ڈاکٹر کیوں ہیں؟ بولے اتنا کھاتے ہیں لوگ، اتنا کھاتے ہیں کہ لائن لگی ہے دانت کے ڈاکٹر۔ کیا ہے میرے بھائی، وَلَا تُسْرِفُوا، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ پورا میڈیکل سائنس قرآن کی اس ایک آیت میں آ جاتا ہے، علم طب جس کو کہتے ہیں، پورا اس کا خلاصہ یہ ایک آیت ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ کھاؤ اور پیو ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرو، لمٹ سے آگے مت کرو۔ بھئی آج شوگر لوگوں کو ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں کا وزن زیادہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں کا پیٹ نکل رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسراف کر رہے ہیں۔ اسراف مت کرو، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں۔ اس کے بعد دعا کے 5 آداب بتائے گئے، 5 کام کر لو دعا یقیناً قبول ہوگی۔ چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو، گارنٹیڈ ہو جائے تمہاری دعا، تو 5 کام کرو۔ کون سے 5 کام کرنا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پہلا کام تو یہ کرو کہ جب اللہ سے دعا کرو تو تضرع کے ساتھ کرو، گڑ گڑا کر کے دعا مانگو۔ ایسا نہ ہو کہ دعا کر تو رہے ہو لیکن دماغ کہیں اور ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض بھائیوں کے یہاں امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا، امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، مقتدی ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، بس ہاتھ اٹھائے ہوئے، فارمیلٹی ہو رہی ہے۔ یہ دعا نہیں، دعا کا مذاق ہے۔ دعا میں تضرع ہونا چاہیے، دعا میں ایسا لگنا چاہیے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ تضرع کا مطلب یہ ہوتا ہے گڑ گڑانا، اپنی محتاجگی ظاہر کرنا، یہ ظاہر کرنا کہ ہاں اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تیری بارگاہ میں ہم نے ہاتھ اٹھائے۔ تو پہلی کنڈیشن ہے دعا کی، تضرع پیدا کرو۔ وہ خفیہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب اللہ سے دعا کرو تو چپ کے مانگو، چلا چلا کے دعائیں نہ کرو۔ دعا بندے اور اللہ کے بیچ کا کنورسیشن ہے، دعا بندے اور اللہ کے بیچ کی سرگوشی ہے، وسپرنگ ہے۔ بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اور سرگوشی چلا کے نہیں کی جاتی ہے، سرگوشی تو چپکے سے کی جاتی ہے۔ اس لیے دعا سیکریٹلی مانگی جائے، چپکے مانگی جائے۔ اور تیسری کنڈیشن وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم دعا کے اندر حد سے تجاوز نہ کرو۔
اب دعا کے اندر حد سے تجاوز کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو اپنے نبی کے صدقے میری دعا قبول کر لے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ یہ جب طریقہ بتایا نہیں اللہ کے رسول نے صحابہ نے، تو آپ نے یہ طریقہ کیوں نکالا؟ یا دعا آپ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر کے در پہ جا کے مانگ رہے ہیں، یہ بھی دعا میں حد سے تجاوز ہے۔ ولا تعتدوا، دعا میں حد سے تجاوز مت کرو۔ اور دعا میں حد سے تجاوز کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ سے وہ چیز مانگے جو مل نہیں سکتی۔ اب مثال کے طور پر کوئی یہ دعا کرے، اے اللہ تو مجھ کو نبیوں کے مقام پر پہنچا دے، تو بھئی نبیوں کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ تو امپاسبل ہے۔ یہ دعا کے اندر حد سے تجاوز ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بچے کو دیکھا، وہ دعا کر رہا ہے، اور دعا میں کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا، اس کی نعمتوں کا، اس کی تر و تازگی کا، اس کی بہترین خوشبو کا، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، اور جہنم کی ہواؤں سے، اور جہنم کی زنجیروں سے، اور جہنم کی بیڑیوں سے۔ تو حضرت سعد نے کہا بیٹا یہ جو تم نے ابھی کام کیا ہے نا، یہ دعا میں حد سے تجاوز ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آئندہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے یعتدون فی الدعا، جو دعا میں حد سے تجاوز کریں گے، بیٹا ایسا کام آئندہ مت کرنا۔ اللہ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تو مجھے جنت کی کھڑکیاں دے دے، جنت کے دروازے دے دے، جنت کی ہوائیں دے دے۔ اللہ سے بس جب تو نے جنت مانگ لیا تو پھر جنت کی ساری نعمتیں تو نے مانگ لی، اور جب تو نے جہنم سے پناہ مانگ لی تو جہنم کی تمام مصیبتوں سے تو نے اللہ کی پناہ مانگ لی۔ تو یہ بھی دعا کے اندر حد سے تجاوز۔ بعض لوگ جب دعا کرتے ہیں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دعا کرتے ہوئے دیکھا، ان کا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، اے اللہ میں تیرے پیر پڑتا ہوں مجھے بچا لے۔ یہ کوئی دعا ہے؟ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے پیر پڑتا ہوں مجھے بچا لے۔ یہ دعا کے اندر حد سے تجاوز ہے۔ تو پہلی دعا کے اندر تضرع ہو، دوسرے دعا چپکے چپکے کی جائے، تیسری کنڈیشن کیا ہے بولو بھائی؟ حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھی کنڈیشن ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین کے اندر تم فساد نہ مچاؤ۔ اب زمین کے اندر فساد کون سی چیز سے مچتا ہے؟ گناہوں سے۔ بھائی ہم اللہ کو ناراض کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، زمین میں فساد مچے گا، اور جب ہم گناہ کریں گے تو پھر ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو گناہ کر کے ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا میں اثر پیدا نہیں۔ اس لیے اللہ نے چوتھی کنڈیشن کہی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ اور پانچویں کنڈیشن وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور جب تم اللہ سے دعا کرو تو ڈر بھی تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور امید بھی تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو۔ اتنی امید بھی مت لگا لو کہ اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، اور اتنا ڈر بھی نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ختم ہو جائے۔ مومن کے دل میں دونوں کیفیت ہوتی ہے، مومن اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی لگاتا ہے۔ تو دعا کی یہ پانچویں کنڈیشن، جب اللہ سے دعا کرو تو اس کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ یہ پانچ چیزیں اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد 8ویں پارے کے آخر میں نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے ہومو سیکسولیٹی کی شروعات کی۔ اس قوم کے اندر مرد مرد کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتا تھا۔ آج دنیا بھر کی حکومتوں نے اس عمل کو جائز قرار دی تھی۔ آج بالی ووڈ کے اندر فلمیں بن رہی ہیں کہ بھائی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ اتنا گندا کام ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو اپنی قوم سے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اے میری قوم کے لوگوں تم اتنا گندا کام کر رہے ہو کہ وہ کام آج تک دنیا میں کسی جانور نے بھی نہیں کیا۔ جانور بھی یہ کام نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو، جانور میں بھی میل میل کے ساتھ ریلیشن نہیں قائم کرتا، تم کر رہے ہو۔ اور اسی لیے حضرت لوط نے اس کو الفاحشہ کہا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے جب الفاحشہ ہم بولیں گے تو گندگی، یعنی یہ اس کو جو ہے ڈیفینٹ، عربی گرامر کے حساب سے یہ ڈیفینٹ کا صیغہ ہو گیا، یعنی خاص کر دیا کہ یہ دنیا کا سب سے گندا کام ہے، یہ تم الفاحشہ کر رہے ہو۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا بھائی یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں، ان کو نکال دو اپنی بستی سے، ہماری ان سے جمنے والی نہیں ہے۔ اخرجو، ان کو نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے نکالنے کی پلاننگ کی۔ اب اللہ نے اپنا عذاب بھیجا، اور جب اللہ نے اپنا عذاب بھیجا تو کہتا ہے کہ ہم نے سب کو بچایا، ایمان والوں کو بچایا،
اور حضرت لوط کی فیملی کو بچایا سوائے ان کی ایک بیوی کے. ان کی ایک بیوی تھی جو مومن نہیں تھی, ایمان والی نہیں تھی, کیریکٹر لیس تو نہیں تھی. کسی نبی کی بیوی کیریکٹر لیس نہیں ہو سکتی. ان کی بیوی نعوذ باللہ یعنی فاحشہ نہیں تھی, لیکن مومن نہیں تھی, موحد نہیں تھی, اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائی. اِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. ہم نے جب اپنا عذاب بھیجا تو لوط کی فیملی کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گئی تھی. فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. اور ہم نے ان کے اوپر بارش نازل کی. کس چیز کی بارش نازل کی اللہ نے؟ پتھروں کی بارش. آسمان سے پتھر برسے. اور ایک بات یاد رکھیے, جیسا جرم ہوتا ہے اللہ سزا بھی ویسی دیتا ہے. بھئی عام طور سے آسمان سے پتھر تو نہیں برستے ہیں, عام طور سے آسمان سے پانی برستا ہے. مگر جب انہوں نے نیچر کے خلاف کام کیا, مرد نے مرد کے ساتھ تعلق قائم کیا اور شریعت نے جو انسان کی فطرت میں جو حلال راستہ ہے اس کو چھوڑا, تو پھر اللہ نے جو عذاب کا جو طریقہ اپنایا وہ بھی نیچر کے خلاف تھا. آسمان سے پتھر برسے. تو ایک عذاب تو یہ آیا پتھر برسا. اور پتھر بھی کیسے تھے؟ مصومتاً, پتھروں پہ نام لکھا تھا. جس کے اوپر جس پتھر کو برسنا ہے ایگزیکٹ اسی کے اوپر برسا, اور پتھر جس کے اوپر لگا وہ سمجھو اس کا کام ختم ہو گیا. اور دوسرا عذاب یہ ہوا کہ پوری بستی کو اللہ نے الٹ دیا. پوری بستی, آج بھی ڈیڈ سی کے نام سے وہ دریا موجود ہے, وہ جس کو بحر مردار کہا جاتا ہے, اور جس کے اندر آج بھی اس قوم کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں. پوری بستی کو اللہ نے الٹ دیا. انہوں نے اللہ کے قاعدے اور قانون کو الٹا, اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا. اللہ تعالیٰ اس خباثت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ قرآن کریم کی 8ویں پارے کی سلیکٹڈ آیات تھیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم پر غور کرنے کی, اس کو سننے کی, اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہوم لون لینا یا ہاسپٹل کے لیے پرسنل لون لینا کیسا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں لون جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ کی بیس پر ہوتے ہیں, اور سود کو لینا اور دینا دونوں حرام ہیں. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کا کوئی اپنا ایک الٹرنیٹ قائم نہیں کیا اپنے سماج میں, جس کو جائز شکل میں ہوتا ہے کہ ہم بغیر سود کے ایک دوسرے کی مدد کرتے اور قرض لیتے. اور یہ اگر ہم کوشش کریں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر سماج میں مسلمانوں میں جو پاورفل لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, اگر 10-20 لوگ بھی ایک فنڈ بنا لیں کہ بھئی اس فنڈ سے ہم ان لوگوں کی مدد کریں گے جن کو واقعی میں ہوم لون کی ضرورت پڑ گئی یا پرسنل لون کی ضرورت پڑ گئی, تو ان کو مدد کریں تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال شرعی اعتبار سے ہوم لون یا پرسنل لون جو انٹرسٹ کی بیس پر ہو وہ جائز نہیں ہے. غسل کا صحیح طریقہ اور کب فرض ہے؟ دیکھیے غسل کا صحیح طریقہ جو ہے, جو نارمل غسل ہے وہی غسل جنابت کا بھی طریقہ ہے. اور غسل جو ہے فرض تب ہوتا ہے جب ظاہر ہے کہ ایک شادی شدہ انسان بیوی سے ملاقات کرے, یا ایک بالغ انسان احتلام اس کو ہو جائے, وہ ناپاک ہو جائے, تو اس کے اوپر غسل واجب ہے. اور جیسا کہ آج آپ نے عصر کے بعد کے درس میں سنا کہ جمعہ کے دن بھی غسل کرنا واجب ہے. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی گندگی کو صاف کرے, اپنے ہاتھوں کو صاف کرے, اس کے بعد وہ وضو کرے. اب وضو جب وہ کرے گا تو وضو میں 2 طریقہ ثابت ہے. ایک تو یہ کہ پورا وضو کرے, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ یعنی چہرہ دھلے, ہاتھ دھلے اور سر کا مسح کرے, پیر کو چھوڑ دے, پیر کو لاسٹ میں دھلے. دونوں طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. چاہے تو پورا وضو کر لے, چاہے تو پیر کو چھوڑ کر کے باقی کام کر لے. اس کے بعد وہ سر سے پھر اسٹارٹ کرے, سر کے اوپر سب سے پہلے پانی ڈالے, پھر بدن کے باقی باڈی پارٹس پر پانی ڈالے. پہلے دائیں طرف کے اعضاء کو دھلے, دائیں طرف کا ہاتھ ہے, دائیں طرف کا پیٹ ہے, پیٹھ ہے, پھر بائیں طرف کے حصے کو دھلے, پھر داہنے پیر کو دھلے, پھر بائیں پیر کو دھلے. غسل جو جنابت ہوتا ہے, جو ناپاکی کا غسل ہوتا ہے, اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پورے باڈی میں کہیں کوئی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے. اور اس غسل سے, یہ غسل جو آپ نے کر لیا, اس کے شروع میں آپ نے وضو کر لیا اور اس کے بعد آپ نے غسل کیا, اور غسل کے دوران اگر آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ سے ٹچ نہیں کرتا ہے تو پھر اس غسل سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا, عورتیں جو غسل کریں گی تو اگر ان کا غسل جنابت والا ہے تو اس میں ان کو اپنے بالوں کی چوٹیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے. وہ ایسے ہی اوپر سے بھی بغیر چوٹی کو کھولے, اگر اس کو پانی سے بھگو لیں گی تو انف ہے, کافی ہے. لیکن جو مینسز کے بعد, پیریڈ کے بعد جو وہ پاک ہوتی ہیں, اس غسل میں ان کو پھر پورے بالوں کو کھولنا ضروری ہے, اس میں چوٹی وغیرہ کھولنا ضروری ہے. تو یہ غسل کا ایک مختصر طریقہ ہے. ویسے غسل کے اوپر ایک ڈیٹیل سے میرا ایک لیکچر بھی ہے, آپ یوٹیوب پر اگر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا.
الگ الگ چیزوں کا وسوسہ آتا ہے نماز میں تو کیا کریں؟ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز میں اگر وسوسہ آتا ہے تو انسان نماز میں بائیں طرف تھپتھپا دے، بائیں طرف ہلکا سا تھپتھپا دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. جب ایسا وسوسہ اس کو فیل ہو کہ نماز سے اس کی توجہ ہٹ رہی ہے تو وہ ایسا کر لے. ویسے وسوسہ دور کرنے کے بھی طریقے علماء نے بتائے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نماز کی جو دعائیں ہیں ان کا معنی اور مطلب بھی یاد کر لیں. جب ہم معنی اور مطلب یاد کر لیں گے اور ہم معنی سمجھ کر کے جب ہم دعا پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم کا یہ مطلب ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا یہ مطلب ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی کا یہ مطلب ہے، التحیات کا یہ مطلب ہے، درود شریف، جب ہم مطلب سمجھ کر کے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری کنسنٹریشن بڑھ جائے گا، ہماری توجہ بڑھ جائے گی اور انشاءاللہ وسوسے سے ہماری حفاظت ہوگی. اور ویسے اگر کسی کو وسوسہ زیادہ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وسوسوں سے دور رکھے. عورت کی تقریر سن سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں. عورت ضرورت پڑنے پر بات کر سکتی ہے، اس کی آواز کو مرد سن سکتا ہے، مگر عورتیں تقریر کریں اور مرد ان کی تقریروں کو سنیں، یہ طریقہ سلف کا نہیں تھا، یہ طریقہ صحابہ کا نہیں تھا. اس لیے جو یوٹیوب وغیرہ پر جو عورتیں آ کر کے اسپیچ دیتی ہیں وہ اس کو علماء نے بہتر نہیں کہا ہے. عورتیں اگر اس طریقے کی عالمہ ہیں یا داعیہ ہیں وہ عورتوں کے درمیان کام کریں، اس طریقے کے جنرل پلیٹ فارم پہ کام نہ کریں جہاں سے ان کی تقریر کو سارے لوگ سنتے ہیں. بہرحال ان کی آواز میں ایک کشش تو ہے، ایک اٹریکشن تو ہے، ایک فتنہ تو ہے بہرحال. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ عورت کی صرف آواز کی وجہ سے اور اس کے انداز کی وجہ سے پھر اس کی تقریر سننے لگتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جن عورتوں سے دین کی باتیں لے رہے ہیں وہ واقعی میں میچیور ہیں کہ نہیں ہیں، وہ صحیح منہج پر ہیں کہ نہیں ہیں. تو ان تمام باتوں کے پیش نظر اگر کوئی صحیح منہج کی عورت ہے تو وہ تقریر کر سکتی ہے اور اس کی تقریر عورتیں سن سکتی ہیں. لیکن مردوں کو پرہیز کرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے اس طریقے کی جو عالمہ عورتیں ہیں کہ وہ اس طریقے کے جنرل پلیٹ فارم پہ تقریریں نہ کریں. واللہ اعلم بالصواب. بہت سے توحید پسند ہوتے ہیں مگر رفع الیدین نہیں کرتے. توحید پسند ہونا اور رفع الیدین دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. توحید تو بھائی ظاہر ہے ہمارا اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے اور رفع الیدین کا تعلق ہماری نماز سے ہے. رفع الیدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور متواتر درجے کی حدیثیں ہیں اس بارے میں اور سینکڑوں حدیثیں ہیں. اب اللہ کے رسول کی کوئی اتباع کا دعویٰ کرے، اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر بھی وہ رفع الیدین نہیں کرتا ہے تو پھر یہ پوچھا جائے گا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر دلیل یہ ہے کہ بھائی میں آج تک نہیں کرتا تھا، میرے باپ دادا نہیں کرتے تھے، یا میری ہمیشہ سے عادت ہے میں بغیر رفع الیدین کے پڑھتا تھا، تو یہ سارے ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کیا نہیں چلے گا. آپ کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کریں گے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز ہو جائے گی کہ نہیں، مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کیوں نہیں کریں گے. یہ تو ایک بات کی بات ہے کہ آپ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک چیز اللہ کے نبی کرتے تھے اور آخر عمر تک کرتے تھے اور ثابت ہے آپ سے، تو اس کو ضرور کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چند سوالات تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.